بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 4 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ صحیح مصرف میں دی جائے۔ صحیح مصرف سے مراد یہ ہے کہ مستحق شخص کو تلاش کر کے زکوٰۃ دی جائے۔ کوئی تلاش کرنے کے اندر کوئی زیادہ کوشش نہیں کی، زیادہ تگ و دو نہیں کی، اور ایسے ہی کسی مانگنے والے کو یا جو کوئی سامنے آیا اس کو زکوٰۃ دے دی، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ مستحق شخص کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اپنی طرف سے پوری تحقیق کی، تسلی کی، ویریفیکیشن کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص مستحق نہیں تھا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر شروع سے کوشش ہی نہیں کی، تلاش ہی نہیں کی، بلکہ کوئی بھی فقیر یا کوئی بھی مانگنے والا آیا، کسی نے بھی سوال کیا، اس کو اٹھا کے زکوٰۃ دے دی، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا کریں گے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ مستحق شخص کو زکوٰۃ کا مالک بنانا، اس کے قبضے میں دینا، یعنی اگر کسی کو پیسے دینے ہیں تو وہ اس کو دے دینا، اس کو دے کر مالک بنا دینا، اس کو، اور اس کا قبضہ ہو جانا۔ اگر وہ قبضہ نہیں کر پاتا یا وہ مالک نہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے نا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی غریب کو جو ہے نا بلا کے کھانا کھلا دیا، یا اسی طرح جو ہے نا کوئی ان کے ساتھ جو ہے یہ کسی اور نیک کام میں لگا دیے، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دے دیے جائیں اور اس کے بعد اس کو مالک بنا دیے جائے، قبضہ بھی ہو جائے، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی چیز کا عوض نہ ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد اس کے بدلے میں اسے کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے۔ جیسے کوئی شخص اپنے ملازم کو تنخواہ دینے کے بجائے زکوٰۃ کی رقم دے دے، تو وہ تنخواہ ہی شمار ہوگی، وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ جو ہے ایسی چیز ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد دوسرے شخص سے کسی قسم کا کوئی فائدہ، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ نہیں لیا جا سکتا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک طرف سے گفٹ یا ہدیے کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوئے مستحق زکوٰۃ شخص کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بغیر بتائے بھی دی جا سکتی ہے۔